صحیفہ کاملہ میں دعائے عرفہ کے نام سے ایک دعا موسوم ہے۔ عرفہ عرفات ہی کا دوسرا نام ہے جو مکہ معظمہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے جہاں حجاج نہم ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک وقوف کرتے ہیں۔ گویا اس میدان کا ہر ٹکڑا عرفہ ہے اور ان ٹکڑوں کا مجموعہ عرفات ہے۔ اسے عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں ملک کے باشندے جمع ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، یا اس لیے کہ یہ عرف الدیک مرغ کی کلغی سے ماخوذ ہے، کیونکہ مرغ کی کلغی بلند اور نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح عرفات بھی مکے کی سرزمین سے کچھ بلندی پر واقع ہوا ہے، اور بعض کے نزدیک عرفہ دن کا اور عرفات مقام کا نام ہے۔ چنانچہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع البیان میں تحریر کیا ہے، عرفات اس مشہور جگہ کا نام ہے جہاں حج کے موقع پر وقوف ضروری ہے، اور اس روز وقوف کو روز عرفہ کہا جاتا ہے۔ امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے عرفہ۔ سب تعریف اس اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بار الہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے بزرگی و اعزاز والے، اے پالنے والوں کے پالنے والے، اے ہر پرستار کے معبود، اے ہر مخلوق کے خالق اور ہر چیز کے مالک و وارث۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ ہے۔ وہ ہر چیز پر حاوی اور ہر شے پر نگران ہے۔ تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو ایک اکیلا اور یکتا و یگانہ ہے، اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بخشنے والا اور انتہائی بخشنے والا، عظمت والا اور انتہائی عظمت والا، اور بڑا اور انتہائی بڑا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو بلند و برتر اور بڑی قوت و تدبیر والا ہے، اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو فیض رساں، مہربان اور علم و حکمت والا ہے، اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو سننے والا، دیکھنے والا، قدیم و ازلی اور ہر چیز سے آگاہ ہے، اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو کریم اور سب سے بڑھ کر کریم اور دائم و جاوید ہے، اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر شے سے پہلے اور ہر شمار میں آنے والی شے کے بعد ہے، اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو کائنات کے دسترس سے بالا ہونے کے باوجود نزدیک، اور نزدیک ہونے کے باوجود فہم و ادراک سے بلند ہے، اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو جمال و بزرگی اور عظمت و ستائش والا ہے، اور تو ہی وہ اللہ جل شانہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے بغیر مواد کے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور بغیر کسی نمونہ و مثال کے صورتوں کی نقش آرائی کی اور بغیر کسی کی پیروی کیے موجودات کو خلقت وجود بخشا، اور تو ہی وہ ہے جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا اور ہر چیز کو اس کے وظائف کی انجام دہی پر آمادہ کیا، اور کائنات عالم میں سے ہر چیز کی تدبیر و کارسازی کی۔ تو وہ ہے کہ آفرینش عالم میں کسی شریک کار نے تیرا ہاتھ نہیں بٹایا، اور نہ کسی معاون نے تیرے کام میں تجھے مدد دی ہے، اور نہ کوئی تیرا دیکھنے والا اور نہ کوئی تیرا مثل و نظیر تھا، اور تو نے جو ارادہ کیا وہ حتمی اور لازمی، اور جو فیصلہ کیا وہ عدل کے تقاضوں سے عین مطابق، اور جو حکم دیا وہ انصاف پر مبنی تھا۔
تو وہ ہے جسے کوئی جگہ گھیرے ہوئے نہیں ہے، اور نہ تیرے اقتدار کا کوئی اقتدار مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ تو دلیل و برہان اور کسی چیز کو واضح طور پر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو وہ ہے جس نے ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے اور ہر چیز کی ایک مدت مقرر کر دی ہے اور ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ تو وہ ہے کہ تیری کنہ ذات کو سمجھنے سے واہم قاصر اور تیری کیفیت کو جاننے سے عقلیں عاجز ہیں، اور تیری کوئی جگہ نہیں کہ آنکھیں اس کا کھوج لگا سکتی۔ تو وہ ہے کہ تیری کوئی حد و نہایت نہیں ہے کہ تو محدود قرار پائے، اور نہ تیرا تصور کیا جا سکتا ہے کہ تو تصور کی ہوئی صورت کے ساتھ ذہن میں موجود ہو سکے، اور نہ تیرے کوئی اولاد ہے کہ تیرے متعلق کسی کی اولاد ہونے کا احتمال ہو۔ تو وہ ہے کہ تیرا کوئی مد مقابل نہیں کہ تجھ سے ٹکرائے، اور نہ تیرا کوئی ہمسر ہے کہ تجھ پر غالب آئے، اور نہ تیرا کوئی مثل و نظیر ہے کہ تجھ سے برابری کرے۔ تو وہ ہے جس نے خلق کائنات کی ابتدا کی، عالم کو ایجاد کیا، اس کی بنیاد قائم کی، اور بغیر کسی مادہ و اصل کے اسے وجود میں لایا، اور جو بنایا اسے اپنی حسن صنعت کا نمونہ بنایا۔ تو ہر عیب سے منزہ ہے، تیری شان کس قدر بزرگ، اور تمام جگہوں میں تیرا پایا کتنا بلند، اور تیری حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب کس قدر حق کو آشکارا کرنے والی ہے۔ تو منزہ ہے اے صاحب لطف و احسان، تو کس قدر لطف فرمانے والا ہے۔ اے مہربان، تو کس قدر مہربانی کرنے والا ہے۔ اے حکمت والے، تو کتنا جاننے والا ہے۔ پاک ہے تیری ذات اے صاحب اقتدار، تو کس قدر قوی و توانا ہے۔ اے کریم، تیرا دامن کرم کتنا وسیع ہے۔ اے بلند مرتبہ، تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ تو حسن خوبی، شرف و بزرگی، عظمت و کبریائی اور حمد و ستائش کا مالک ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو نے بھلائیوں کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، تجھ ہی سے ہدایت کا عرفان حاصل ہوا ہے، لہذا جو تجھے دین یا دنیا کے لیے طلب کرے تجھے پا لے گا۔ تو منزہ و پاک ہے، جو بھی تیرے علم میں ہے وہ تیرے سامنے سر نگوں، اور جو کچھ عرش کے نیچے ہے وہ تیری عظمت کے آگے سر بخم، اور جملہ مخلوقات تیری اطاعت کا جوا اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہے۔ پاک ہے تیری ذات کہ نہ حواس سے تجھے جانا جا سکتا ہے، نہ تجھے ٹٹولا اور چھوا جا سکتا ہے، نہ تجھ پر کسی کا ہیلا چل سکتا ہے، نہ تجھے دور کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے نزاع ہو سکتی ہے، نہ مقابلہ، نہ تجھ سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے، اور نہ تجھے دھوکہ اور فریب دیا جا سکتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تیرا راستہ سیدھا اور ہموار، تیرا فرمان سراسر حق و ثواب، اور تو زندہ و بے نیاز ہے۔ پاک ہے تو، نہ تو کوئی تیری مشیت کو رد کر سکتا ہے اور نہ کوئی تیری باتوں کو بدل سکتا ہے۔ پاک ہے تو اے درخشندہ نشانیوں والے، اے آسمانوں کے خلق فرمانے والے، اے ذی روح چیزوں کے پیدا کرنے والے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، ایسی تعریفیں جن کی ہمیشگی تیری ہمیشگی سے وابستہ ہے، اور تیرے ہی لیے ستائش ہے، ایسی ستائش جو تیری نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے، اور تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے، ایسی جو تیرے کرم و احسان کے برابر ہو، اور تیرے ہی لیے حمد ہے ایسی جو تیری رضامندی سے بڑھ جائے، اور تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے ایسی جو ہر حمد گزار کی حمد پر مشتمل ہو، اور جس کے مقابلے میں ہر شکر گزار کا شکر پیچھے رہ جائے، ایسی حمد جو تیرے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہ ہو اور نہ تیرے سوا کسی کے تقرب کا وسیلہ بنے،
ایسی حمد جو پہلی حمد کے دوام کا سبب قرار پائے اور اس کے ذریعے آخری حمد کے دوام کی التجا کی جائے، ایسی حمد جو زمانے کی گردشوں کے ساتھ بڑھتی جائے اور پے در پے اضافوں سے زیادہ ہوتی رہے، ایسی حمد کہ نگہبانی کرنے والے فرشتے اس کے شمار سے عاجز آ جائیں، ایسی حمد کہ جو کاتبان اعمال نے تیری کتاب میں لکھ دیا ہے اس سے بڑھ جائے، ایسی حمد جو تیرے عرش بزرگ کے ہم وزن اور تیری بلند پایا کرسی کے برابر ہو، ایسی حمد جس کا اجر و ثواب تیری طرف سے کامل اور جس کی جزا تمام جزاؤں کو شامل ہو، ایسی حمد جس کا ظاہر باطن سے ہم نوا اور باطن صدق نیت سے ہم آہنگ ہو، ایسی حمد کہ کسی مخلوق نے ویسی تیری حمد نہ کی ہو اور نہ تیرے سوا کوئی اس کی فضیلت و برتری سے آشنا ہوا ہو، ایسی حمد جو اسے بکثرت بجا لانے کے لیے کوشاں ہو، اسے تیری طرف سے مدد حاصل ہو اور جو اسے انجام تک پہنچانے کے لیے سعی و بلیغ کرے اسے توفیق و تائید نصیب ہو، ایسی حمد جو تمام اقسام حمد کی جامع ہو جنہیں تو موجود کر چکا ہے اور ان اقسام کو بھی شامل ہو